السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ماں اور بیٹے کی لاجواب محبت کا واقعہ ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک لڑکا بہت غریب تھا، جو کہ وہ ایک غریب بیوہ ماں کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بیٹا ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ دو چھوٹی بہنیں تھیں جن کی وہ شادی کر چکا تھا، اور ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی نے جب دیکھا کہ گھر میں اتنی غربت ہے، پریشانی ہے، اور میں ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، تو بڑا بھائی تمام گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس کا ایک ہی بیٹا بچا تھا، جو کہ اس کا دوسرا بیٹا تو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ غریب بوڑھی بیوہ ماں نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالا، تو اب اس کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ جس جگہ اس کا باپ نوکری کرتا تھا، تو باپ کے انتقال کے بعد اسی جگہ پر اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی۔ نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی، اور وہ لڑکا بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بچپن میں جب اس کی ماں اسے سلا رہی ہوتی تھی، تو لوریاں سنا کر اسے سلاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا مجھے حج کرائے گا، میرا بیٹا مجھے مکہ مدینہ لے کر جائے گا، میرا بیٹا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائے گا، میرا بیٹا مجھے زندگی میں تو اللہ کا گھر ضرور دکھائے گا۔ بیٹا بہت حساس تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میری ماں نے کتنی صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور میری ماں کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ تو کیا میں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نوکری نہ کروں، چاہے مجھے بوجھ کی غلامی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، چاہے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنا پڑے، چاہے ٹفن باکس کھول کر ٹیبل پر لنچ لگانا پڑے۔ اور صرف یہی نہیں، بوس کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے سبزی لانا ہو، کچھ بھی کام کرنا ہو، ہر کام وہ بیٹا ہی کرتا تھا، اور خوشی کے ساتھ کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے بچپن سے اسے یہ تربیت دی تھی کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا ہو خلوص نیت کے ساتھ کرنا، اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا۔ ایک بار جب وہ بیٹا مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا، جو کوئی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، تو دنیا ہی میں اسے اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ اپنی ماں کے لیے وہ پیسے بچا کر رکھتا کہ میں انشاءاللہ اپنی ماں کو ضرور حج کراؤں گا۔ دوستو، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس نے جو زندگی میں سب سے بڑی قربانی دی تھی، وہ یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو گیا، شادی کرنے کی اس کی عمر ہو گئی، تو اس نے شادی نہیں کی۔ اس لیے نہیں کہ اس کو خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کو اپنی ماں سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ میری اتنی کم تنخواہ ہے جس میں میں اپنی ماں کو بڑی مشکل سے حج کروا سکتا ہوں۔ جب میں اپنی ماں کو حج کرا دوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے تھوڑے پیسے بچا لیتا اور حج کے فنڈ میں اپنی ماں کے لیے جمع کرا دیتا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب پیسے تو پورے ہو گئے، لیکن اب ایک نئی مشکل آ گئی کہ ماں کے ساتھ جانے کے لیے ایک محرم کی ضرورت تھی۔ یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ اتنے سالوں میں بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کرائے تھے، اب محرم کے لیے یعنی خود کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاتا؟ اب وہ لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ سوچنے لگا کہ اتنے سالوں میں اتنی مشکلات سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے، اب میں خود کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ بس یہی سوچ کر وہ گلیوں میں بھٹک رہا تھا کہ کس سے مدد لوں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اور امتحان لے لیا۔ اس کے ساتھ جو ایک ساتھی کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک بار چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور چھت سے زمین پر آ گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ بچے کا سر اتنا زیادہ پھٹ گیا کہ آپریشن کرانا لازمی تھا۔ جس کا بیٹا گرا تھا اس کے پاس آپریشن کرانے کے لیے کوئی پیسوں کا انتظام نہیں تھا۔ وہ اسی لڑکے کے پاس آیا، یعنی عبداللہ کے پاس آیا، اور کہا، مجھے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب عبداللہ کے سامنے ایک نیا امتحان تھا کہ ایک طرف ماں کے حج کے لیے پیسے تھے اور ایک طرف دوست کا بیٹا تھا جو کہ زخمی حالت میں تھا۔ اگر اس کا آپریشن نہیں کیا جاتا
تو وہ بچہ مر جاتا۔ اس لڑکے نے الماری سے پیسے نکال کر اپنے دوست کو دے دیے اور سیدھا مسجد میں آ گیا۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری نیت سچی ہے، تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا ہوں، اتنی مشکلوں سے میں نے پیسے جمع بھی کیے، اے میرے پروردگار، کیا کمی رہ گئی تھی میرے خلوص میں مجھے نہیں پتا۔ اے اللہ، تو میری ماں کو صبر دے دے، اس کو حوصلہ دے دے، اگر میں زندگی میں اس کی خواہش پورا نہ کر سکوں تو میری ماں کو حج کا ثواب ضرور عطا کرنا۔ سکون کی دولت اب اس کے دل میں آ چکی تھی۔ اس کو گہرا سکون مل گیا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا، میری ماں کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ گھر آیا اور گہری نیند میں سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو ضائع نہیں کیا۔ دوسرے ہی دن اس کو خوشخبری ملی، اس کے آفس سے 2 لوگوں کو حج پر بھیجا جا رہا تھا۔ ایک نام تو عبداللہ کا آیا اور دوسرا نام اس کے اس دوست کا آیا جس کا بیٹا زخمی ہو گیا تھا۔ اب اس کا بچہ آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اپنے دوست کو دعائیں دے رہا تھا۔ اب جب ان دونوں کا نام آیا تو اس نے سوچا اب میرا وقت ہے، اب میں نیکی کروں گا۔ وہ اپنے باس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تو جوان ہوں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ضرور حج کروں گا، آپ میرے اس پیارے مخلص دوست کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دیجئے، کیونکہ اس کی ماں کی بہت سالوں سے خواہش ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ اس نے اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے عمر بھر پیسے جمع کیے تھے اور میرے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اس نے وہ حج کے پیسے مجھے دے دیے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس دوست کے ساتھ میری جگہ اس کی ماں کو بھیج دیجئے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، ماں اور بیٹے دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر عبداللہ دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اپنی ماں کو اس نے حج کرایا۔ جب دونوں ماں بیٹے حج سے فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ باہر ملک سے ایک اور خاندان کے لوگ آئے تھے۔ عبداللہ کو اپنی ماں کی خدمت کرتا دیکھ کر وہ لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی ایک لوتی بیٹی کے ساتھ عبداللہ کا نکاح کرا دیا اور کہا کہ ہمیں اپنی ایک لوتی بیٹی کے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی۔ اور یوں کچھ مہینوں میں عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی۔ اپنی سمجھداری سے اس نے ایک بہت بڑا بوٹنگ کھول لیا اور یوں اس غریب لڑکی کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، آج کی اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر ہمیں بہت خوشی بھی ہوتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔